زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگائی میرے ملے مدینے وچ ہووے جگائی میرے ملے مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے پھر جانیاں بندہ رج رج کے چومے پھر جانیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں جایا کر دن رات سنے تے درود تو پہنچایا کر دن رات سنے تے درود تو پہنچایا کر گھر دین گیا تیرے گھر دین گیا تیرے گھر دین گیا سدا خوشحالیاں گھر دین گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین جس طرح کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر مرتد اور جہنمی ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملے کرنے والا بھی کافر منافق جہنمی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عزت و ناموس کا کیا درس دیتا ہے عربی کا ایک لفظ ہے رائنا جس کا مطلب ہے رعایت فرماتے ہیں ذرا دوبارہ بتا دیجئے صحابہ کو کوئی بات جب سمجھ نہ آتی عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ ذرا ایک بات دوبارہ ارشاد فرما دیجئے تو جب یہودیوں کو اس لفظ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا اس لفظ میں جو عین ہے اسے لمبا کھینچنا شروع کر دیا جس سے اس کا مطلب بنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چرواہا تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وَقُولُوا انظُرْنَا اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو عرض کرو یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرما دیجئے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تکلیف دی اللہ کی ان پر دونوں دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے حضرات رب ہر چیز سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو تکلیف کب ہوتی ہے جب اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کی جائے اور حضور علیہ السلام کے دل انور کو کب تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے جس طرح کہ انڈیا والوں نے کی فرانس والوں نے کی سارے گستاخ رسول کرتے ہیں
تو جو بھی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ حملے کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی دونوں جہانوں میں لعنت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بندہ صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک گندی ہے، تو یہ کہنے سے بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ کہے بندہ کہ مٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض اقدس کے بوسے لے رہی ہے، اس مٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی قسمت ہے کہ وہ میرے آقا مولا کی قمیض اقدس پہ لگ گئی۔ اب ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، ذرا سی بات کی ایمان سے فارغ، اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کھینچ لیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب جو رب اپنے محبوب کے سامنے کسی کی آواز اونچی پسند نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو حضرات یہ ہے کہ اگر بندہ ذرا سی بھی آواز اونچی کر دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے آقا کی شان اقدس ہے، آپ کی ذات اقدس ہے۔ ایک ولی تھا جس نے صرف اتنا ہی کہا کہ مدینہ منورہ کا دہی کھٹا ہے، جو ہی اس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت سلب کر لی، اس کی ولایت کھینچ لی۔ تو حضرات اس شہر محبوب کا اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتا ہے کہ ولی کہہ دے کہ حضور کے اپنا در اقدس کا، حضور کے شہر مبارک کا دہی کھٹا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی برداشت نہیں کرتا، اس کی ولایت سلب کر لی۔ تو جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سوچئے اللہ انہیں کتنا عذاب دے گا۔ تو یہ ہے حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کو ایسے بچاتا ہے اور ہمیں ایسے حکومت ارشاد فرماتا ہے۔ ایک فیصلہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا پانی کا۔ دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، ایک بظاہر مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، ایک یہودی تھا۔ حضور کریم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا باہر آ کے کہتا ہے کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، معاذ اللہ، کہتا ہے میں حضرت عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ جب حضرت عمر کے پاس چلے گئے تو وہ بظاہر مسلمان جو تھا اس نے بڑی دلیلیں دی کہ حضرت صاحب میری یہ دلیل ہے، یہ ہے، پانی کی باری میری ہے۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اے یہودی تو بتا تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت صاحب میری صرف ایک دلیل ہے کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بس بھائی اب تو فیصلہ کرنا ہی آسان ہو گیا۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے اس کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ مدینہ منورہ میں شور پڑ گیا، مسلمان کو قتل کر دیا، ایمان والے کو قتل کر دیا۔ بارگاہ رسالت میں یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور پوچھا عمر کیوں مارا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بندہ کہتا تھا کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، تو یا رسول اللہ جسے آپ کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ حضور کریم نے الگ الگ جگہ پہ امام بھیجے مسجد میں امامت کروانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک بندہ وہ سورہ عبس کی بڑی تلاوت کرتا تھا، تو حضرت عمر کی خدمت اقدس میں یہ شکایت پہنچی کہ حضرت صاحب وہ فلاں بندہ ہے، وہ سورہ عبس کی بڑی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ نے اسے بلا لیا، آپ نے فرمایا بھائی تو سورہ عبس کی کیوں تلاوت کرتے، کیا تجھے دوسری آیت نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے جی مجھے آتی تو ہے لیکن اس آیت سے مجھے بڑا پیار ہے۔ فرمایا کیوں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب اس آیت میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال دکھایا، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کو جھڑکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ اس آیت میں حضور کو اللہ نے جھڑکا ہے، تیرا یہ خیال ہے؟ اسی لمحے آپ نے اس کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ تو حضرت صاحب یہ ہے کہ غیرت ایمان یہ ہے کہ حضور کی خدمت اقدس میں شان میں گستاخی نہ رب برداشت کرتا ہے نہ ایمان والے برداشت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک ہاکی سے ملتا جلتا ہے کھیل بچے کھیل رہے تھے، ان کی گیند یا کوئی چیز جو ہے وہ ایک پادری کے گھر میں چلی گئی۔ تو وہاں وہ جب گیند لینے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ ہماری گیند واپس دے دو، وہ نہیں دے رہا تھا۔ تو دو بچوں نے کہا کہ تجھے ہم اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری گیند واپس دے دے۔ تو اس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخیاں شروع کر دی، انہیں گیند بھول گئی، انہوں نے ہاتھیاں مار مار کے اس پادری کو قتل کر دیا۔ وہ سارے جتنے بندے تھے حضرت عمر کے پاس آ گئے کہ آپ کے بچوں نے ہمارے پادری کو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بچے ایسا نہ کرتے تو یہ کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا نہ کرتے تو یہ خود کافر ہو جاتے۔ تو حضرات یہ اتنا ضروری ہے عقیدہ ناموس رسالت کا مسئلہ۔ منگولوں کا ایک گروہ تھا جو عیسائی ہونے کے لیے آیا تھا، تو جب سٹیج لگ گیا سارے آ گئے، منگول بھی آ گئے،
تو جو پادری تھا اس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخیاں شروع کر دی. ان منگولوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, وہ اسے بھونکنا شروع ہو گیا. تو وہ جو منگول تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, یہ اس لیے آپ کو بھونکا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں, یہ بڑا غیرت مند کتا ہے, میں نے اشارہ اس کی طرف کیا تھا تو اس وجہ سے یہ مجھ پہ بھونکا ہے. تو جب اس نے گستاخی پھر شروع کر دی تو اس نے سارے رسے توڑا کے اس کی جا کے گردن کو پکڑ لیا, اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک وہ واصل جہنم نہیں ہوا. تو اس کتے کی وجہ سے سارے کے سارے منگول جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. تو حضرات کیا آج ہماری غیرت اس کتے سے بھی گئی گزری ہے؟ اسے کتا کہنے کو دل نہیں کرتا. وہ تو بادشاہ ہے جس کی وجہ سے حضور کی عظمت ظاہر ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہمارے کسی کام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اجاگر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیں. اس کی ایک ہی صورت ہے, اس دور میں اس کی ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ حضرات آپ ووٹ تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کریں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلی جماعت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور حضور کے ختم نبوت کے معاملے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے, اور ہمیں حضور کی خاطر انہیں ووٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بس ٹھیک ہے, ذکر کر بھائی عباس دیکھنا. جی سر. گردن تو سر نہیں ہلانا. بھائی تو یہ چھاڑ. وہ لے تو صحیح نا. ایسا بھائی گردن نہیں, سر بھی نہیں.
والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو مزید صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے اور ہمیں وہ ذکر عطا فرمائے جو سائیں بابا سرکار کی خوشی کا باعث بنے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق والذی سہل لنا اشکالنا. قوت عشق اور پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد کا اجالا کر دے. کتے دیکھو تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بھرتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بھرتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات والے صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. مولا نالین پاک دے صدقے سلسلے ہر بندے دی نیک آرزو کا پورا فرما. مولا بے نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک عددہ کا شمار، جتنے درختان دے پتے پانچ دے قطرے دے دے دے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا یو صلی وسلم دائماً ابداً ابدا. مولا اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.